نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ینفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت رمضان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں ہم روزے رکھتے ہیں وہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو ہم یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، جو ہم زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، تو اس کا اجر بھی کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر حافظ فیاض احمد فاروق صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ ISP ملتان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا اور آپ ISP اسٹوڈیوز تشریف لائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بے شمار مقامات پر ارشادات گرامی آپ کے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شکریہ گیلانی صاحب کہ آپ نے ہمیں ISP کے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا، اور یہ جو آپ کا پروگرام ہے رحمت رمضان، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لوگوں کو اس بارے میں نئی نئی معلومات مل رہی ہیں، اور جو کہ رمضان کریم نیکیوں کی بہار ہے، تو اس میں ہم جتنا بھی سیکھ سکیں اسلام کے بارے میں اور اس کو اسلام کے مطابق ہم گزارنے کی کوشش کریں، تو یہ ہمارے لیے نہ صرف اس دنیا میں بھی اور اخروی دنیا میں بھی ہمارے لیے یہ مفید اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ جیسا کہ آپ نے آج کا عنوان کا انتخاب کیا ہے، اور یہ بہت عمدہ اور اہم عنوان ہے بالخصوص رمضان کریم کے حوالے سے، کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کریم جو ہے وہ نیکیوں کی بہار ہے، اور اس میں ہم بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے تو پھر قرآن کریم میں ہمیں بہت سارے مقامات پر اس کے بارے میں ہمیں تعلیم بھی ملتی ہے کہ ہم نے کیا خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ مکمل تفصیلات ملتی ہیں کہ اگر ہم اس آیت کا بغور جائزہ لیں کہ آگے کہ کل ما انفقتم من خیر، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو ہے کہ آپ بھلائی کے کاموں میں یا فلاح و بہبود کے کاموں میں آپ خرچ کریں اپنا مال، کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو مالدار بنایا ہے، تو یہ مال آپ ان غریبوں مسکینوں پر خرچ کریں کہ جو نادار ہیں یا جو رمضان کریم میں روزوں میں اتنا اچھی طرح وہ نہیں گزار سکتے، تو آپ ان پہ خرچ کریں اپنا مال۔ اسی طرح فلاح و بہبود کے جتنے بھی کام ہیں تمام کاموں پر ہم یہ مال اپنا خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے جو ہمیں سب سے پہلے اور بنیادی جو حکم دیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ سب سے پہلا جو آپ کا بنیادی حق ہے وہ والدین کا ہے، آپ کے مال کا، کہ آپ اپنے والدین پر اپنا مال خرچ کریں، والدین کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اولاد پر بھی خرچ کریں۔ اور مال خرچ کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ بنیادی ضروریات پوری کریں، ان کے خوراک کی ضروریات ہیں، ان کے لباس کی ضروریات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جتنی سماجی اور ہماری معاشرتی ضروریات ہیں وہ آپ خرچ کریں اور ان پر اپنا مال خرچ کریں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور جو اہم چیز کی طرف ہمیں حکم دیا جا رہا ہے والاقربین، کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں آپ ان پر بھی خرچ کریں۔ اور بالکل اسی طرح کی ہمیں تعلیمات پھر حدیث مبارک میں ملتی ہیں کہ نبی کریم کی جو سیرت ہے وہاں پر ہمیں اس کے بارے میں چیزیں ملتی ہیں، کہ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بہت زیادہ مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال عطا کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ میں مال کا کیا کروں اور کہاں پہ خرچ کروں۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. جی بالکل. کہ تخرج الزکوٰۃ، کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ آپ کو بھی پاک کر دے گی اور آپ کے مال کو بھی پاک کر دے گی. بالکل. یہ پاکیزگی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ مال جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوگا. پھر اسی طرح دوسری نمبر پر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، کہ وتصل اقربا، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے رکھیں. یعنی کہ آپ کے رشتہ داروں میں وہ لوگ جو نادار ہیں، غریب ہیں، اور وہ اپنی ضروریات کو پوری ادا نہیں کر سکتے، تو آپ سب سے پہلے ان پہ خرچ کریں. اور رشتہ داروں میں بھی سب سے بنیادی جو حق ہے وہ خاندان کا ہے، کہ جو آپ کے خاندان کے جو نادار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، آپ ان پر خرچ کریں. پھر اس کے ساتھ 3 اور چیزیں ہمیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو آپ سائل جو سوال کرنے والے ہیں ان پر خرچ کریں، جی، اور حق الجار پڑوسی پر خرچ کریں، اور اسی طرح آپ ان پر لوگوں میں خرچ کریں کہ جو سوال کرنے والے ہیں، کہ آپ ان لوگوں پر خرچ کریں کہ جو آپ کے مال کا سب سے زیادہ مصرف ہے. اور پھر جو ہمسائے ہیں، ہمسائے کے بارے میں تو اتنا ہماری تعلیمات ملتی ہیں کہ ہمسائے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ گھر میں کوئی اچھا کھانا بنائیں تو وہ بھی آپ اپنے ہمسائے تک پہنچائیں. بالکل. یہ نہ ہو کہ ہمسایہ جو ہے وہ آپ کے کھانے کی صرف خوشبو ہی سونگتا رہے اور آپ تک اس تک وہ چیز نہ پہنچے. اور اگر ہمسایہ اگر بھوکا سوئے تو پورے محلے پہ، پوری کمیونٹی پہ اس پر بالکل ایسے ہی ہے کہ اس لیے ہمسایہ کا جو حق ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے. پھر ہم جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہے تھے اس کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ والاقربین والیتامی والمساکین، کہ اس کے بعد جو آپ کے مال کا بہترین مصرف ہے وہ یتیم اور مسکین ہے، کہ یتیموں اور مسکینوں پر بھی آپ اپنا مال خرچ کریں. اسی طرح ابن السبیل کا بھی ذکر ملتا ہے ہمیں کہ مسافروں پر بھی اپنا مال خرچ کریں. تو گویا رمضان کریم کے اندر آپ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، تاکہ کیونکہ یہ نیکیوں کی بہار ہے، آپ جتنا خرچ کریں گے اس سے دگنا اور اجر کے لحاظ سے بڑھا چڑھا کر آپ کو وہ واپس ملے گا. اور صاحب مسکین کے حوالے سے آپ نے بات کی، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسکین کی 2 ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو مسکین ہم کہتے ہیں، اگر علم معاشیات میں ہم بات کریں تو مسکین سے مطلب وہ ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو، یعنی کہ وہ اپنی جو غربت ہے، غربت کی جو نیچے لکیر ہے اس کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہو. اور پھر مسکین کا جو ہم عرف عام میں مراد لیتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مسکین سے مراد وہ ہے کہ جس کی والدہ نہ ہو، یعنی کہ اس کا جو پرورش کرنے والا ہے یا کیئر ٹیکر ہے وہ نہ ہو. تو یہاں پر جو ہمارا مسکین سے مراد ہے وہ ہے کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، آپ نے اپنا مال و دولت وہاں پہ خرچ کرنا ہے. نیسیسٹیز آف لائف نہیں جی، نیسیسٹیز جو ضروریات زندگی ہیں وہ پورے کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں، جو سورس ہیں وہ نہیں ہیں، تو آپ ان پر بھی اپنا مال خرچ کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت اچھی معلومات فراہم کی ہیں. اچھا، جو رمضان المبارک سے ہٹ کے بھی اور رمضان المبارک میں بھی اگر انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وعید کی ہے؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ جہاں پہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کی بات کر رہے ہیں وہاں پر پھر جو انفاق نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ہمیں کچھ وعیدیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں سورہ الاعراف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یعنی کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی کہ مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو فبشرهم بعذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے. پھر اسی طرح آخری پارے کے اندر سورہ الہمزہ کے اندر بھی وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ لوگ کہ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر صبح و شام اس کے بارے میں حساب کتاب کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں بھی وہی وعید ہے کہ جو ابھی ہم نے پچھلی آیات میں ذکر کی ہے. تو گویا یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ویسے بھی عام حالات میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن رمضان کریم کے اندر تو بہت زیادہ ہمیں اس کے بارے میں اجر و ثواب کی امید ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں اجر و ثواب کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، تو ہمیں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور ابھی عید آنے والی ہے، تو ہمیں اپنے جو عزیز و اقارب ہیں یا ہمارے ہمسائے ہیں، یہ جو مسکین اور نادار ہیں، تو ان کی عید کی خوشیوں میں ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ جی گناہ صاحب، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ آج کے دور کی اصل میں ضرورت ہے کہ جو ہم انفاق فی سبیل اللہ کی بات کر رہے ہیں، اصل انفاق تو یہ ہے
کہ آج رمضان کریم کے اندر ہم نہ صرف اپنی خوشیوں کے اندر ان لوگوں کو بھی شامل کریں کہ جو لوگ اپنی یہ خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے یا ان کے پاس اتنے وسائل اور ذرائع نہیں ہیں، تو ہم ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور ان پر اپنا مال خرچ کریں۔ مثال کے طور پر عید کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ اچھے کپڑے لے رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کو بھی یا ان غریبوں کو بھی ان مسکینوں کو بھی شامل کریں، اور یا آپ کے خاندان کے اندر بالخصوص وہ ایسے لوگ کہ جو بالکل نادار اور غریب ہیں، آپ ان پر اپنا مال خرچ کریں۔ اور اسی طرح پھر سحر اور افطار کے حوالے سے بھی ہمیں اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس کی حیثیت نہیں رکھتے یا اتنے مالدار نہیں ہیں کہ وہ اچھی طرح سحری کر سکیں یا افطاری کر سکیں، تو اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں، اور بالخصوص رمضان کریم کے اندر روزے اور افطار ہماری طرح ہی کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر حافظ فیاض احمد فاروق صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ ISP ملتان۔ آپ نے روزہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو فرمائی، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، روزہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ ضرورت اس امر کی ہے نہ صرف رمضان بلکہ غیر رمضان میں بھی جو مسکین، نادار اور جو مستحقین ہیں ہم ان پر خرچ کریں اور اپنے مال کو پاک کریں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔